بدر حسین خاص ملازم تھا۔ ممتاز بیگم کا اس نے ممتاز بیگم کے لیے چلائی ہوئی گولی اپنے سینے پر کھائی تھی۔ ممتاز بیگم نے بدر حسین کی قربانی کو یاد رکھا اور اس کی بیوی اور دو بچوں باسط اور بازلہ کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں ملازموں سے کچھ زیادہ تھے، اسی لیے ممتاز بیگم کے کہنے پر شادی کا سارا خرچہ مزمل بیگ نے اٹھایا تھا۔ بدر حسین اور بلقیس بی بی آپس میں چچا زاد بھی تھے۔ بلقیس بی بی کا میکا اور سسرال مہاراج کے گاؤں میں ہی تھا۔ باسط اور بینش آپس میں خالہ زاد تھے، جن کی منگنی ان کے پیدا ہوتے ہی طے پائی تھی۔ تب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باسط گونگا اور بہرا ہے۔ باسط دیکھنے میں حسین و جمیل تھا، اس کی نسبت بینش عام سی شکل و صورت کی دیہاتی لڑکی تھی۔ چند سال بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ گئی تھی، جب بینش کے گھر والوں کو باسط کی معذوری کا پتہ چلا تھا۔ بینش اور باسط نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہی تھے۔ انہی دنوں مہاراج کے گاؤں میں ایک شادی کے دوران بینش نے باسط کو دیکھا تو وہ باسط کو دل دے بیٹھی۔ بینش نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بچپن کے منگیتر ہی سے شادی کرے گی۔ بینش کی 4 چھوٹی بہنیں بھی تھیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے برعکس باسط کی اچھی خاصی ڈرائیور کی نوکری تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی ممتاز بیگم بہت کچھ دیتی رہتی تھی۔ بلقیس جب بھی مہاراج کے جاتی وہ اپنی شاہانہ زندگی کا خوب پرچار کرتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ بینش کے گھر والے بھی اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ بلقیس کی ساری رشتہ داری مہاراج کے گاؤں میں ہی تھی، اس لیے بارات کے چند افراد مزمل کی فیکٹری کے ملازم ہی تھے، جن سب کو باسط نے ہی دعوت دی تھی۔ بازلہ کو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے چڑ تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی کسی سہیلی کو اپنے بھائی کی شادی میں دعوت ہی نہیں دی تھی۔ مزمل بیگ کو شور شرابہ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے۔ 2 سیکورٹی گارڈ اور گھر کے کاموں کے لیے ایک ماسی۔ ممتاز بیگم کے سارے کام بلقیس کے ذمے تھے اور بازلہ مزمل کا خیال رکھتی تھی۔ کام والی ماسی صبح آتی اور گھر کے سارے کام کر کے شام کو واپس چلی جاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان بازلہ مزمل نے بزنس فائل پڑھتے ہوئے کہا۔ بازلہ کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی۔ اس نے چائے کی ٹرالی مزمل کے بیڈ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فائل پڑھ رہا تھا۔ کمبل اس کی ٹانگوں پر تھا، فائل اس کے ہاتھ میں اور نظریں فائل پر جمی ہوئی تھی۔ شکریہ بازلہ، اس نے بازلہ کو بغیر دیکھے ہی کہا۔ بیٹھ جاؤ، سوالیہ نشان۔ بازلہ ہولے سے بولی۔ کوئی کام ہے؟ مزمل اسی تال میں پھر بولا۔ نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، بازلہ نے رک رک کر کہا۔ مزمل نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میرے کہنے پر بارات کے ساتھ چلے گئے، مجھے پتا ہے۔ آپ ہلا گلا پسند نہیں کرتے، زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، پر آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، آپ نے تو آج تقریر ہی کر دی۔ بازلہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ مزمل نے دلچسپی سے پوچھا، جب آپ نے دیکھیں جی کہہ کر لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا؟ پھر شمائل کو مس کہا بازلہ۔ بے وقوف تنقید کی بجائے تعریف سے مرتا ہے۔ اب تم جاؤ، آرام کرو اور شادی کے بعد اپنی اسٹڈی پر توجہ دو، میٹرک پاس تم کر نہیں سکی اور خواب مزمل بیگ کے دیکھ رہی ہو۔ ستارہ اپنی سہیلی شمائل کو موبائل پر کھڑی کھڑی سنا رہی تھی۔ اس نے مجھے حسن کی ملکہ کہا تھا، شمائل کھوئی ہوئی بولی۔ کانے کو بھی کانا کہو تو وہ برا مان جاتا ہے، اس نے تمہیں الو بنایا تھا، ملکہ عالیہ۔ ستارہ نے بڑی شائستگی سے سچائی بتائی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، شمائل نے موبائل پر اپنے دل کا حال سنایا۔ وہ تو تمہیں اکثر ہی ہو جاتی ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے، تم تو اندھی مت بنو۔ کہاں وہ اور کہاں تم، کیا کمی ہے؟ مجھ میں خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، 2 مربع زمین خالی میرے نام ہے۔ شمائل نے لگے ہاتھ اپنی صورت، قابلیت اور حیثیت بیان کر دی۔ موبائل کی دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ کیا میں نے جھوٹ کہا ہے؟ شمائل نے خفگی کا اظہار کیا۔ نہیں نہیں، ایسا کب کہا میں نے؟ خوبصورت تو تم ہو، آج دلہن سے زیادہ بناؤ سنگھار کیا تھا؟ تم نے 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دینا، سمجھو تو BA کے برابر ہی ہے۔ جہاں تک 2 مربعوں کی بات ہے تو وہ بھی سچ کہا تم نے، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ باہر کے پڑھے لکھے لوگ سیب اور گاجر کا مربع نہیں کھاتے۔ فون بند کرو، لگتا ہے ابا اور لالا شماؤں ملک وال سے آ گئے۔ شمائل نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ باسط خوشی سے جھومتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بینش دلہن بنی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ باسط نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی کنڈی لگائی اور آ کر بینش کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں عروج پر تھی۔ باسط نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بینش کی ٹھوڑی اٹھائی۔ بینش نے سہمی مسکراہٹ سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باسط کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اس نے جلدی سے سائیڈ ٹیبل کے نیچے والے خانے سے ایک جیلوری باکس نکالا اور کھول کر بینش کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں ایک لاکٹ تھا۔
जिस पर इंग्लिश में बेनिश लिखा हुआ था। मजमल साहब ने खरीद कर दिया है? बेनिश ने धीमी और सहमी आवाज में हाथ के इशारों के साथ रुक रुक कर पूछा। बासत को उसकी बात समझ आई गई थी। खुद खरीदा है तुम्हारे लिए? बासत ने हाथों के इशारे से बड़े फख्र से बताया था। कितने तोले का है? बेनिश ने हसरत भरी निगाहों से हार पर हाथ रखने के बाद इशारों में पूछा था। 3 तोले। बासत ने हाथ के इशारों के बाद अपनी 3 अंगुलियों को हवा में लहराया। कहें बेनिश मुगालते में न रह जाए। इतने पैसे कहाँ से आए? बेनिश ने हाथ के इशारों के साथ धीमी आवाज में पूछा। बासत देखकर मुस्कुराया और इशारे करके समझाने लगा। फैक्ट्री में कमेटी डाली थी, वो निकली है। कमेटी कितने की थी? सवालिया निशान। बेनिश इस बार बगैर इशारों के ही बोल पड़ी। बासत को बस उसके होंठ हलते हुए नजर आए थे। उसने कुछ देर सोचा, फिर वो लाकड़ बॉक्स से निकाला और बेनिश के गले में खुद ही पहना दिया। फिर उसने बेड के साथ पड़े हुए मेज की तरफ देखा जिस पर खाने की बेशुमार अशिया मौजूद थी। उसने 2 कपों में गर्म दूध डाला जिसमें खुश्क मेवाजात की भरमार थी। बेनिश का सारा खौफ दूर हो गया था। बासत भी पर एतमाद था। दूध खत्म करने के बाद उसने कप मेज पर रखे। बेनिश से इशारों में पूछा कि वो कुछ खाएगी। बेनिश ने मिठाई वाली प्लेट की तरफ इशारा किया। बासत ने मिठाई की प्लेट उठाई और बेनिश को पेश की। बेनिश ने एक गुलाब जामुन उठाया और बासत के मुंह में डाला। बासत ने आधा गुलाब जामुन खाया, बाकी आधा बेनिश ने खुद खा लिया। बासत उठा और कमरे की बत्ती बुझा दी। अभी बत्ती बजी ही थी। बेनिश का मोबाइल जल उठा। इसने तकिए के पास से अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल पर शमाइल का नाम रोशन हवा। बेनिश ने गुस्से से अपना मोबाइल कर दिया। मोबाइल की बेल मुसलसल हो रही थी। माहम ने लकड़ी के जाए नमाज पर मसला समीटा और बेड पर पड़े मोबाइल को उठाया। अशाल की कॉल थी। तुम अभी तक सोई नहीं? सवालिया निशान। माहम ने कॉल रिसीव करते ही कह दिया। न क्यों? हारिस की कॉल थी मैनचेस्टर से। अशाल ने रोमिंग के अंदाज में अपनी लट को बल देते हुए न सोने की वजह बताई। कब से फोन कर रही हूँ? हयूबी में नमाज पढ़ रही थी। अशाल तुम भी हद ही कर देती हो। एक दफा कॉल रिसीव नहीं की तो समझो कुछ मसरूफियत होगी। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था तुम नमाज पढ़ रही हो। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। तुम्हारा जख्म कैसा है? सवालिया निशान। अशाल ने शरारती अंदाज में पूछा। कौन से जख्म? सवालिया निशान। जो चोड़ियां टूटने से तुम्हारी कलाई पर हुआ था, मामूली सी खराशें हैं, जख्म थोड़ी ना है। माहम ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए मीठी मुस्कुराहट के साथ बताया। माहम चौधरी, ऐसी खराशें बाद में घाव बन जाती हैं। अरे जाओ जाओ, घाव बन जाती हैं। माहम ने बेपरवाही से जवाब दिया। तस्वीरें देखें जो मैंने व्हाट्सएप की थीं? अशाल ने इश्तियाक से पूछा। नहीं तो देखो, जल्दी देखो, अशाल ने जोर देकर कहा। चंद मिनट मोबाइल के दोनों अतराफ खामोशी रही। माहम मोबाइल पर अपनी और मजमल की तस्वीरें देख रही थी और अशाल ख्याल की आंखों से माहम को देख रही थी। कैसी है? सवालिया निशान। अशाल की आवाज से माहम तस्वीरों से हकीकत में वापस आई। अभी के अभी ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट करो। माहम ने सख्ती के साथ अशाल को हुक्म दिया था। तमहे सेंड करने के बाद पहला काम यही क्या था? हारिस की कसम खत्म। अशाल ने संजीदगी से खुद ही हारिस की कसम भी उठाई। माहम को पता था कि वो सच बोल रही है। माहम, तमहे एक बात बताओ, तमहे मजमल बेग से मोहब्बत हो गई है? चल झूठी, माहम ने हंसते हुए कहा। फिर लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगी। तुम कैसे कह सकती हो? सवालिया निशान। आफ्टर ऑल तुमसे सीनियर हूं, एक अदद फियांसी की मालक हो, मंगनी तो मेरी भी हो चुकी है। फिर तुम सीनियर कैसे हुई? सवालिया निशान। अशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई माहम की बात सुनकर। अशाल मुस्कुराते हुए बोली, बहुत फर्क है माई डियर माहम। मैंने मोहब्बत का खेल खेल कर हारिस को जीता है, जबकि तुम्हारे गले में चौधरी शमाओं का गोल्ड मेडल बगैर तुम्हारी मर्जी के ही डाल दिया गया है। रखती हूं के बाय। अशाल ने कॉल डस कोनी कट कर दी। चौधरी शमाओं खत्म। माहम ने उदासी के साथ खुद कलामी की।